بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عورتوں کی نماز کے تعلق سے کچھ مسائل رکھ رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا دلہن یا دلہن کے ساتھ جو عورتیں ہیں یا شادی میں جو عورتیں جمع ہوتی ہے، کیا وہ نمازوں کو قضا کر سکتی ہے اپنے میک اپ کی وجہ سے یا پھر نماز کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے؟ کیا نمازوں کو قضا کرنا جائز ہوگا ان کے لیے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور غیر محرم کے سامنے اس طریقے سے چہرہ کھول کے لباس کی نمائش کرتے ہوئے اتراتے پھرنا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور مردوں کے لیے کیا حکم ہوگا، عورتوں کے لیے کیا حکم؟ تو دیکھیں، آپ قرآن کریم اٹھائے، اس میں آپ کو قریب 450 جگہ، کم و بیش 450 جگہ یہ حکم ملے گا، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ الفاظ ملے گا، یا اس جیسے الفاظ ملے گے جو کہ نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ حکم ہے تمام امت کے مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب کے لیے جو کہ بالغ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، جوان ہے، اور مرد ہے، عورت ہے، بیمار ہو، مسافر ہو، ہر اس کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے، عورت مرد کوئی بھی ہو، سب کے لیے تقریباً اتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں نماز سے ریلیٹڈ۔ تو اگر ایک نماز بندہ جو ہے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے 450 کم و بیش 450 حکم توڑتا ہے۔ تو بتاؤ، اگر یہاں ہم اپنے ملک انڈیا میں رہتے ہوئے انڈیا کے 450، انڈیا کے قوانین 450 توڑ دے تو کیا ہم مجرم نہیں بنیں گے؟ مجرم بن جائیں گے نا۔ تو پھر اللہ کے 450 حکم ایک نماز کو چھوڑ کے توڑنے سے کیوں مجرم نہیں بنیں گے؟ بالکل بن جائیں گے۔ آپ قرآن کریم اٹھائے، سورہ مدثر، آپ کو مل جائے گا آیت نمبر 39 سے لے کے 41، 42، 43 تک آپ کھول کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی کہ جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جنت کے اندر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو دوزخ کی طرف کھلے گی، اور دوزخ والے جو ہے دیکھیں گے جنتیوں کو اور جنت والے دیکھیں گے دوزخیوں کو۔ تو جنتی سوال کریں گے، فی جناتی، جنتی لوگوں نے سوال کر دیا، یتساءلون عن المجرمین، او مجرمو، آخر تم نے کون سا گھنونا جرم کیا تھا کہ ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ شادی کر رہے تھے اس لیے جلا رہی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جو ہے جھوٹ بولا، سود کھایا، چغلی کی، غیبت کی، بہتان لگایا۔ کہیں گے کہ یہ سب گناہ کے کام تو ان کی تو سزا باقی ہے اگر کیے ہوگے، ابھی تو اس ایک گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں جس کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک آڑ جو ہے وہ نماز ہے، نماز۔ گویا کہ نماز جس نے چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اسلام میں نماز وہ درجہ رکھتی ہے جیسے جسم کے اندر سر کا درجہ ہو، اگر سر موجود نہیں ہے تو پورا دھڑ بیکار ہے۔ تو لوگ کہیں گے، جس وقت جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، یاد رکھے مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ بہن بھائی سے، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، چاچا بھتیجے سے، آج جو رشتہ دار جہنم میں ہوگے ان سے سوال کریں گے پہچان پہچان کے، چچا جان آپ کو جہنم کس وجہ سے جلا رہی ہے یہ آگ؟ بہن اپنے بھائی سے کر رہی ہوگی، اس طریقے سے سوال کر رہے ہوگے باپ بیٹے سے، ما سلککم فی سقر، کیوں جلا رہی ہے تمہیں؟ اور پیچھے جو آیا ہے نا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، یہ لفظ آیا ہے عن المجرمین۔ تو جنتی لوگ باپ کو، یعنی کہ جو بیٹا جنتی ہوگا
وہ باپ کو مجرم کہہ کے مخاطب کر رہا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے یہ ذلت والا عذاب ان کا جو ہے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، کس وجہ سے؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ایسی تقریب میں جا کے نمازوں کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ایسے مجالس میں جا کے اور خود کو ایک تو نمائش بنانا، غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، غیر محرم مردوں کا غیر محرم عورتوں پہ نظر ڈالنا، اور ان چھوٹی چھوٹی تقریب کے لیے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، بارات کا آنا لے جانا، بارات کا کھانا، یہ سب کا سب شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی مجلس میں، ایسی پارٹی میں، ایسی گیدرنگ میں شرکت کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا جو نمازیں نکال دیتے ہیں۔ لہذا اس تعلق سے خلاصہ تمام باتوں کا یہ نکلتا ہے کہ ایسی مجلس میں جا کے اگر نماز قضا ہوتی ہے تو پھر قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ بھائی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھے، ایک احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے، مذہب سے اس کا یعنی کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایک احادیث میں یہ آتا ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا کہ وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھ لیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ایسی مجلس میں جانے کی بھی گنجائش نہیں نکلتی جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ وہاں نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا، غیر محرم پہ نظر بھی پڑے گی اور غیر محرم کی نظر بھی پڑے گی۔ تو ایسی مجالس میں جانا شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھے۔ یہ تمام مسائل میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں۔ ہاں، مختصر کر کے اگر آپ کو کوئی حوالہ چاہیے تو تحفہ خواتین کتاب ہے مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کتاب کو کھول کے دیکھیے، اس کے صفحہ نمبر 106 سے لے کے 110 11 12 تک آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔